علماء اکرام نے فرمایا جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جس محفل میں جاتی ایسی اعلیٰ خوشبو لگا کے جاتی پوری محفل کا ماحول معطر ہو جاتا۔ جتنی محفل میں عورتیں بیٹھنے والی ہوتی ام ہانی کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، کہنے لگتی تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ہم تو یہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ تیرے دوپٹے میں جو خوشبو آ رہی ہے یہ کہاں سے لگائی ہے، اس خوشبو کا کیا نام ہے، کون سے شہر سے خریدی ہے، ایسی خوشبو عود میں نہیں، زعفران میں نہیں، مشک و عنبر کستوری میں نہیں، اے ام ہانی تو بتا خوشبو کہاں سے لائی، تجھے کون دے کے گیا۔ جناب ام ہانی نے یہ جملہ سنا زاروں قطار رونے لگ گئی، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، جس مارکیٹ سے یہ خوشبو لیا کرتی تھی وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی۔ ام ہانی تیری بات ہماری سمجھ میں نہ آئی، کون سی مارکیٹ سے خوشبو لیا کرتی تھی جو مارکیٹ بند ہو گئی۔ زاروں قطار رو کے کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں، دوپہر کا وقت ہوتا، رحمت للعالمین امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں آرام کرنے کے لیے آ جاتے اور گھر کے آنگن میں چرپائی بچھی ہوتی، کھاٹ بچھی ہوتی، اللہ کے نبی علیہ والسلام چرپائی پہ آرام فرماتے، اپنے سر مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، رحمت والے نبی کے ماتھے پہ جو پسینہ ٹپکتا تھا اللہ کے نبی کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آیا کرتا اور وہاں سے کونی تک پہنچتا، زمین پہ گرنے لگتا، میں نیچے شیشی رکھ لیا کرتی تھی، پیغمبر کے پسینے کے قطروں کو بچایا کرتی تھی۔ پروردگار عالم کی قسم ہے آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کا پسینہ محفوظ ہے، جس محفل میں نے جانا ہوتا ہے رحمت والے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ اپنے دوپٹے کپڑے پہ چھڑک لیتی ہوں، پروردگار عالم کی قسم ہے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس خوشبو کا دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تو پسینہ بچایا، تو نے آج دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا، دین کے ساتھ کیا بدتمیزی کر دی، دین کو تو نے اپنے گھروں سے نکال کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اللہ والوں کے ساتھ بھی نا انصافی کرنے لگ گئے ہو، کسی اللہ والے کو 11 پیالے دودھ کے دیتے ہو اور کسی کو ایک روٹی بھی نہیں دیتے، کسی کو ایک پانی کا پیالہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم اللہ والے تو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ والے دودھ بند کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ والے دودھ کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اللہ والے تو روٹیوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اللہ والوں کو تو اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اندازہ لگا 1400 سال پہلے چلا جا، یہی آج کی رجب کی تاریخ تھی، اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، بلایا بھی اس انداز میں، کوئی جنت کا لباس نہ منگوایا، کوئی جنت کا زیور نہ منگوایا، کوئی جنت کا ریشمی جوڑا نہ منگوایا، بلکہ جو لباس مکے میں بنا مکے میں سلا، جو جوتی مکے کے موچی نے بنائی، فرمایا میرا نبی یہ پہن کے آ جا، ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کہیں زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر صحابہ اکرام کی جماعت آ کے بیٹھ گئی، اللہ کے پیارے نبی کی گھر والی زاروں قطار رو رہے ہیں، خدا کی قسم کیا بتاؤں صحابہ اکرام کی محبت کا، کیا بتاؤں رحمت والے نبی پہ جان دینے والی عورتوں کا، ماؤں بیٹیوں دھیوں کا، اللہ کی قسم جس دن رحمت والا نبی دنیا سے چلا گیا، صحابی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اپنا پھاوڑا چھوڑ دیا،
کدال چھوڑ دی، زمین پہ کسی پھینک کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، الہ العالمین مجھے اندھا کر دے، ان آنکھوں کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اور ان بینائی کو واپس کیوں لوٹانا چاہتے ہو؟ آنکھوں سے اندھا ہونا کیوں چاہتے ہو؟ کہ آنکھیں تھی اسی لیے کہ اس سے مصطفیٰ کا دیدار ہوئے کرتا تھا، اب رحمت والے دنیا میں نہیں رہے تو ان آنکھوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت آئی، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے کہا کون ہو، کیا مانگتی ہو؟ کوئی سائل ہو؟ کہنے لگی روٹی کا سوال نہیں ہے، کپڑے کا سوال نہیں ہے، مشروبات کا، پانی لسی کا سوال نہیں ہے، کھجور ستو کا سوال نہیں ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، بتا کیا بات ہے، کیا مانگنے آئی ہے؟ کہنے لگی عائشہ مجھ پر احسان کر دے، میری اماں میرے پہ احسان کر دے۔ کہ بول کیا بولتی ہے؟ کرامت والے نبی کی قبر اطہر مجھے دکھا دے، آپ کے روزے مبارک کی کنڈی کھول کے نبی کی قبر کی دیدار کرا دے۔ سیدہ عائشہ نے روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا، مائی صاحبہ نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا زاروں قطار روئی، نڈھال ہو کے زمین پہ گری، وہی جان نکل گئی۔